اپنے دوست سے یہ باتیں ہی سنتا رہا تھا کہ کم عمر بیوی کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو وہ بے زبان ہوتی ہے، اس کو زیادہ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، جس رنگ میں اسے رنگ دو اس رنگ میں رنگ جاتی ہے۔ شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، اس کا ذہن کچا ہوتا ہے اور وہ تھوڑی خوفزدہ بھی رہتی ہے شوہر سے۔ اس کے مقابلے میں بڑی عمر کی بیوی بہت تیز ہوتی ہیں، وہ زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملوں کو بڑا بنا کر پیش کرتی ہیں، لڑائی جھگڑا کرتی ہیں۔ اپنے دوستوں کی انہی باتوں کو سن کر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بھی چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کروں گا۔ اس لیے آج میری شادی تھی اور میری عمر 30 سال تھی اور میری دلہن کی عمر 15 سال تھی۔ سر پر صحرا سجائے بے حد خوشی کے ساتھ میں اپنے کمرے میں داخل ہوا، جہاں پر میری 15 سالہ دلہن بیٹھی ہوئی تھی۔ سدرا بہت خوبصورت تھی، اس کے حسن کو دیکھ کر میں بہت حیران ہو گیا تھا اور بہت خوش بھی۔ اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں اس کے حسن کو دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا رہا کہ مجھے اتنی کم سن اور اتنی خوبصورت بیوی ملی ہے۔ وہ چہرے سے ہی بہت معصوم لگ رہی تھی۔ میں پہلے اسے نہیں ملا تھا، صرف تصویر دیکھی تھی، لیکن وہ تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے ہیں۔ وہ بہت خوفزدہ بھی تھی۔ شاید اسے ڈری سہمی ہوئی دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی تھی۔ اسی طرح کی بیوی مجھے چاہیے تھی جو شوہر سے ڈرے۔ شوہر کے سامنے شیر بن جانے والی بیوی مجھے بالکل بھی نہیں پسند تھی۔ میں اس کے ڈر اور کپاہٹ کو خوب انجوائے کرنے لگا۔ مجھے دوستوں نے کہا تھا کہ زیادہ تعریف مت کرنا، سر چڑھ جائے گی، اسی لیے میں نے اس کے حسن کی کوئی خاص تعریف نہیں کی۔ سوچا اس ڈری ہوئی لڑکی کو تھوڑا اور ڈرا دیا جائے۔ میں نے یوں ہی اپنے فون پر 30 سیکنڈ کا ٹائمر سیٹ کیا۔ 30 سیکنڈ کے بعد میرے فون پر رنگ ٹون بجی۔ میں فون سننے کمرے میں ایک سائڈ پر چلا گیا اور فون پر کسی سے بدتمیزی سے پیش آنے لگا کہ جیسے بہت غصہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ آج میری شادی ہے اور تمہیں یہ وقت ملا ہے بری خبر سنانے کا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے میں کتنے غصے والا انسان ہوں۔ مجھے لوگوں کا بک بک کرنا بالکل پسند نہیں ہے، اور جب مجھے غصہ آ جائے تو پھر میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے کون ہے۔ جو انسان مجھ سے اپنی خیر چاہتا ہے وہ میرے سامنے کبھی بھی جواب نہیں دیتا، اور تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے باتیں سنا رہے ہو۔ آ کر میں تمہیں کل ٹھیک کرتا ہوں، سیدھا نوکری سے نکال دوں گا، کیونکہ غلطی کی میرے پاس معافی ہے ہی نہیں۔ جو باتیں میں اپنی بیوی کو سنانا چاہتا تھا وہ ساری میں نے فون پر کسی اور کو سنا کر اصل اپنی بیوی کے کان میں ڈال دی تھی۔ میں نے اس کو منہ دکھائی کی انگوٹھی دی تھی تو اس نے میرے ہاتھ سے لے کر سامنے رکھ دی۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اسے پہن لو۔ اس نے کہا کہ انگوٹھیاں اسے پسند نہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے کافی غصہ آ گیا تھا، لیکن میں اس حسین لمحوں کو غصے کی نظر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہا تو وہاں پر کچھ ایسا ہوا جس کی میں بالکل امید نہیں کر رہا تھا، کیونکہ یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ میری بیوی نے اچانک سے ایسا چہرہ بنایا کہ جیسے بہت گرمی لگ رہی ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اشارہ کیا کہ جیسے وہ بہت تکلیف میں ہے، اور وہ خوف کے مارے پل بھر میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ اس کو بے ہوش دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں، کیونکہ اگر میں نے باہر جا کر سب کو بتایا کہ دلہن شادی کی پہلی رات ہی بے ہوش ہو گئی ہے تو سب لوگ اس بات کا کتنا غلط مطلب نکالیں گے اور میری کتنی بدنامی ہوگی۔ میں کسی سے نظریں ملانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ اپنے طریقے سے میں نے اسے ہوش میں لانے کی پوری کوشش کی۔ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اسے جھنجھوڑ کر ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب وہ ہوش میں نہیں آئی تو میں پریشانی سے کمرے کے اندر ہی چکر کاٹنے لگا اور سوچنے لگا کہ کیا کروں، کس سے کہوں۔ میرے والدین تو پہلے ہی بڑی عمر کی لڑکی چاہ رہے تھے تاکہ وہ گھر کا سارا کام سنبھال سکے، سارے کام خوش اسلوبی سے انجام دے۔ میری والدہ کا کہنا تھا کہ 15 سالہ لڑکی بھلا کیا کام کرے گی۔ میری والدہ نے کہا کہ انہیں ایسی بہو چاہیے جو کہ بہت سگڑ ہو اور سارا گھر سنبھال لے۔ سارے گھر والوں کی مخالفت کر کے میں نے صرف اپنی مرضی کی اور اسی لڑکی سے شادی کی۔ اگر میں کہوں گا کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہے تو سب میرا مذاق اڑائیں گے کہ کم عمر کی لڑکی سے شادی کرو گے تو یہی ہوگا۔ جب پورا 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد وہ ہوش میں نہیں آئی تو میں نے اپنے دوست کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا، تو وہ آگے سے ہنسنے لگا اور ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا۔
اس کی ہنسی مجھے مزید غصہ دلانے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ ہنسنے کا یا مذاق اڑانے کا وقت نہیں ہے، مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں گھر والوں میں سے کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتا، بس کسی طرح وہ ہوش میں آ جائے۔ مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ دسمبر کی سردی میں میرے دوست کی بیوی ڈاکٹر تھی، اس لیے میں نے اسے فون کیا تھا کہ شاید کوئی مدد ہو جائے، تو اس نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ کسی بہانے سے اپنی بیوی کو میرے گھر لا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں مزید پریشان ہو گیا، کیونکہ شادی ختم ہو چکی تھی، مہمان اپنے گھر جا چکے تھے، گھر والے سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ ایسے میں اس کی ڈاکٹر بیوی میرے گھر آ گئی تو کتنی خواری ہوگی۔ میں جو اس سے مدد کی درخواست کر بیٹھا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بات میرے گلے پڑ گئی ہے اور فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہونے والا ہے۔ میں نے اسے منع کر دیا کہ اپنی ڈاکٹر بیوی کو یہاں مت لانا، بلا وجہ میری خواری ہوگی، مجھ سے سوال و جواب ہوگا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ فون پر ہی میری اپنی بیوی سے بات کروائے گا۔ یہ بات مجھے زہر لگی اور میں نے اس کی ڈاکٹر بیوی سے بات کی اور اسے ہوش میں لانے کی ترکیب پوچھی۔ اس نے مجھے کہا کہ اس کے پیروں کے تلووں پر مالش کرو اور اس پر کمبل ڈالو، کیونکہ سردی ہے، اس طرح سے اسے گرمائش ملے گی اور شاید وہ ہوش میں آ جائے۔ میں یہی سب کر رہا تھا، لیکن میں بہت پریشان بھی تھا۔ میں نے یہ سب کر لیا تھا، لیکن پھر بھی اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ میرا دوست پیچھے سے بڑبڑا رہا تھا اور اس کی بیوی مجھے طریقے بتا رہی تھی۔ میں نے اچانک سے کہہ دیا کہ اس کو ہوش آ گیا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ میں اس صورتحال سے بہت تنگ ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اب سکون سے سو جاؤ۔ دراصل میری بیوی ہوش میں نہیں آئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں گا، کیونکہ اتنی دیر تک بھی بے ہوش رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ پریشانی میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا، جب سائڈ ٹیبل کے کنارے پر مجھے کچھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ میں نے دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ تو نیند کی دوا تھی اور اس کی دوا کا تھوڑا سا سفید رنگ سائڈ ٹیبل پر پڑے گلاس میں نظر آ رہا تھا۔ اس کا مطلب میری بیوی نے خود بے ہوشی کی دوا کھائی تھی، اور ظاہر تھا کہ دوا کو اثر کرنے میں تھوڑا وقت تو لگا ہوگا۔ جتنی دیر میں اس سے باتیں کر رہا تھا، اتنی دیر میں دوائی نے اثر کر دیا اور وہ بے ہوش ہو گئی، اور یہ دوائی اگر اس نے کھائی تھی تو پھر اسے کوئی بھی ہوش میں نہیں لا سکتا تھا۔ میں اپنی بیوی کو حیران ہو کر دیکھ رہا تھا کہ اس کو تو بہت معصوم ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ معصوم نہیں تھی۔ مجھے ساری رات سمجھ نہیں آئی آخر یہ کیا ماجرا تھا جو میری بیوی نے اپنی سہاگ رات والی رات خود کو بے ہوش کر لیا تھا۔ کیا وہ میرے ساتھ وقت نہیں گزارنا چاہتی تھی؟ مجھے تو اس بات کی یہی سمجھ آ رہی تھی۔ صبح 4 بجے کا وقت تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں 15 منٹ پہلے ہی سویا تھا، بیٹھے بیٹھے ہی میری آنکھ لگ گئی تھی۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو میری امی تھی۔ اس وقت ان کو کیا کام تھا؟ ہمارے گھر میں تو کوئی اتنی جلدی نہیں جاگتا تھا، اور آج ولیمہ بھی نہیں تھا، کیونکہ ہم نے ولیمے میں ایک دن رکھا تھا تاکہ سب اچھے سے آرام کر سکیں۔ میری امی نے کہا کہ تم ابھی تک کمرے میں ہو، کیا کر رہے ہو؟ چلو یہاں سے۔ میں نے کہا کہ میری شادی ہوئی ہے، میرا کمرہ، میں یہاں پر نہیں ہوں گا تو کہاں ہوں گا؟ امی نے کہا جس دن شادی ہوتی ہے اس سے اگلے دن دلہا اور دلہن زیادہ دیر کمرے میں نہیں رہتے، صبح صبح کمرے سے جانا ہوتا ہے، نہیں تو برا سمجھا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم جاؤ، مجھے دلہن سے کوئی کام ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا کام ہو سکتا ہے؟ جو بھی کام ہے وہ بعد میں کر لیجئے گا، وہ سو رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری ماں کو پتہ چلے کہ میری بیوی بے ہوش ہو چکی تھی، کیونکہ انہوں نے یہی سمجھنا تھا کہ وہ میری وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ پاگل، شادی تو نے کرا لی ہے، لیکن باریک باتوں کو نہیں سمجھتا۔ اگلے دن دلہن سے ایک بات پوچھنی ہوتی ہے، میں وہی پوچھنے جا رہی ہوں۔ اپنی پسند سے لڑکی لائے ہو، خاندان کی لڑکی ہوتی تو یہ سب کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ خاندان کی لڑکیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح پلی بڑی ہیں، کیونکہ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ لیکن خاندان سے باہر سے لڑکی لائیں تو پتہ تو کرنا پڑے گا نا، ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ اتنا تو میں بچہ نہیں تھا، مجھے میری ماں کی بات سمجھ آ گئی تھی، لیکن جب وہ پہلے ہی بے ہوش ہو گئی تھی تو بھلا اس بات کو کیا بتاتی۔ میں نے اپنی ماں کو بہت بہانے لگائے کہ میرے ساتھ چلیں، میں نے کپڑے بدلنے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے میرے کپڑے کہاں پڑے ہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے ناشتہ بنا دیں۔ لیکن یہ سارے بہانے میری ماں کو شک میں مبتلا کر گئے۔
میری ماں نے مجھے ایک طرف دھکا دیا اور اندر چلی گئی۔ اب میں کمرے کے باہر ایسے کھڑا تھا جیسے آپریشن تھیٹر کے باہر بندہ کھڑا ہوتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ کوئی بری خبر ملنے والی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میری اماں باہر آئیں تو مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگیں اور اچانک سے میرے کندھے پر تھپکی دے کر کہا، مبارک ہو، تمہاری بیوی ٹھیک ہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ بھلا امی کو یہ سب کیسے پتہ چل گیا۔ میں فوراً واپس کمرے میں بھاگا اور سامنے کا منظر دیکھ کر میں بھی حیران و پریشان تھا۔ میری بیوی کے کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میری ماں تو مطمئن ہو گئی تھی، لیکن میرا تو چین برباد ہو گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیسے ہوا۔ میری بیوی تھوڑا بہت ہل رہی تھی، اس کا مطلب اسے ہوش آنے والا تھا۔ میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، بہت غصے میں آ گیا تھا، اس لیے میں کمرے سے چلا گیا۔ پورا دن میں نے اسے بلایا نہیں تھا اور رات کو آ کر میں اپنے کمرے میں سو گیا۔ گھر میں یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ دونوں خوش ہیں، لڑکی بہت اچھی ہے، ہمارا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ ولیمہ بھی خیر سے گزر گیا اور رات کو جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ آپ کے لیے کھانا لگا دیتی ہوں۔ امی نے کہا تھا کہ ہم دونوں ساتھ کھانا کھا لیں۔ میں نے کہا کہ ساتھ کھانا کھانے کی کیا ضرورت ہے، باہر کھانا لگا دو، میں باہر آ جاتا ہوں۔ تو میری بیوی نے کہا، نہیں، امی کہہ رہی تھیں ساتھ کھانا کھانے سے محبت بڑھتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا کہ محبت، میرے سامنے محبت کی بات ہی نہ کیا کرو، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں تو تمہیں بہت معصوم سمجھتا تھا، لیکن اس معصوم شکل کے پیچھے اتنا بڑا راز تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہارا کیا کروں، کیونکہ اب تمہارے ساتھ میری عزت کا سوال ہے۔ تمہیں گھر میں رکھنا میری مجبوری بن گئی ہے، لیکن تم میرے دل میں کبھی بھی داخل نہیں ہو پاؤ گی۔ میں نے تمہارے بارے میں کیا کیا خواب سجائے تھے اور تم نے میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ہمارے بیچ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر وہ ثبوت گھر والوں کو دکھا کر سب کی نظروں میں اچھی کیسے بن گئی؟ کیسے دکھایا تم نے وہ ثبوت سب کو؟ کیا ماجرا تھا اس کے پیچھے؟ اور شادی کی پہلی رات کیوں بے ہوش ہو گئی تھی؟ کیا میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی؟ اس قدر نفرت کرتی ہو تم مجھ سے؟ شادی کی پہلی رات تم نے بے ہوشی کی دوا کھا لی تاکہ میں تمہارے قریب نہ آ سکوں۔ بولو کس سے وفائیں نبھا رہی ہو تم جو ابھی تک تمہارے دل سے نہیں نکلا ہے؟ میری بیوی رونے لگی اور کہنے لگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری بات ایک دفعہ سن لیں۔ میں نے کہا، ہاں بولو کیا بات ہے؟ تو وہ آگے سے خاموش ہو گئی، کہنے لگی کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ تمہیں شرم کی پڑی ہے تو شرماتی رہو اور میں کچھ اور سوچ لوں گا۔ عجیب لڑکی تھی، بار بار کہتی تھی کہ میری بات سنیں، لیکن پھر بولتی بھی نہیں تھی۔ میں تو اس سے تنگ آ گیا تھا۔ شادیوں میں کچھ اور رشتہ دار ایسے بھی آتے ہیں جو شادی ہونے کے بعد بھی گھر میں ہی رک جاتے ہیں۔ ایسے ہی 3-4 رشتہ دار میرے گھر میں ہی رکے ہوئے تھے، ایک میری پھپھو اور ایک میری چاچی تائی روز میری بیوی کو دیکھتی، میری بیوی کے کپڑوں پر خون لگا ہوتا، آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کرتی اور کہتی، تمہارا بیٹا تو لگتا ہے بہت خوش ہے تمہاری بہو کے ساتھ۔ میری ماں بھی بڑے فخر سے سر اٹھا کر کہتی، ہاں ایسا ہی ہے، سارے لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے تھے۔ یہ باتیں ایک کھلا راز ہوتی ہیں، کوئی کسی کے سامنے منہ پر تو نہیں کہتا، لیکن سب کو پتہ ہوتا ہے۔ سب لوگ مجھے خوش سمجھ رہے تھے، لیکن اصل حقیقت تو میں ہی جانتا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ میری بیوی روز رات کو بچوں کی طرح روتی، جب میں اس سے کچھ پوچھتا تو مجھے بتاتی نہیں۔ بالآخر مجھے اس پر غصہ آ جاتا اور میں اسے مزید ڈانٹنے لگتا، اس بات پر مزید رونے لگتی اور سو جاتی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے سمجھدار لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تھی۔ کم سے کم آج میری زندگی ایسی تو نہ ہوتی۔ اگر کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی پریشانی ہوتی تو کم سے کم مجھے کھل کر بتا تو دیتی۔ اب تو میں یہاں تک سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ امی کو سب کچھ بتا دوں تاکہ وہی اس سے پوچھیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، لیکن اس طرح بھی میری ماں نے مجھے طعنے دینے تھے۔ تم ہی اس کو اٹھا کر لائے اور میری ماں سب کے سامنے سر اٹھا کر چل رہی تھی، اس کا سر جھک جانا تھا۔ ایک دن سوچا کہ جو ہوتا ہے ہوتا رہے، روتی ہے تو روتی رہے، میں اپنا کام کر دیتا ہوں۔ لیکن جس طرح کا اس نے منہ بنایا ہوتا تھا اور ایسے روتی تھی جیسے اس پر دنیا بھر کا ظلم ہو رہا ہے،
میرا دل نہیں کرتا تھا کہ اس کے پاس بھی جاؤں۔ میں نے یہ معاملہ کسی اور کا معاملہ کہہ کر ایک ایسے شخص سے ڈسکس کیا، وہ نہ تو میرا رشتہ دار تھا اور نہ ہی میرا دوست تھا کہ وہ مجھے جج کرے۔ اس نے کہا کہ کچھ عورتیں بہت معصوم ہوتی ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کسی بات کا، تو جس کی بھی تم بات کر رہے ہو اسے کہو کہ اپنی بیوی سے پیار اور محبت سے بات کرے۔ پیار اور محبت سے بات کرنے کا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس سے بات تو کرنی تھی۔ ایک دن میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ تم نے شادی کی رات کو خود کو بے ہوش کیوں کر لیا تھا؟ تو اس نے مجھے نہایت عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ میرے پاس آئیں، نہیں تو آپ کو مجھ سے نفرت ہو جاتی۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہارے پاس آنے سے تم سے نفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ تم میری بیوی ہو، ہم لوگ جتنا قریب آئیں گے اتنا ہی ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہوگی، نفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ تب اس نے مجھے کہا کہ میرا ایک بہت بڑا راز ہے، میرے گھر والوں کو آپ کے گھر والوں کے ساتھ ایسا دھوکہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو آپ کو یہ بات بہت پہلے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی اور شخص ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں خود ہی اپنے لیے کافی ہوں، خود ہی اپنے لیے مصیبت بناتی ہوں، میں خود ہی ایک چلتی پھرتی مصیبت ہوں۔ جب میری بیوی نے کہا کہ زندگی میں کوئی اور مرد نہیں ہے تو مجھے اس قدر تسلی مل گئی۔ میں نے کہا کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، بلکہ مجھے تو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اب اس کی باتیں مزید الجھا رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ دیکھو، تمہارے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے، صاف صاف ایک ہی سانس میں مجھے سب کچھ بتا دو۔ میں تمہارا شوہر ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارا ساتھ دینے کی پوری کوشش کروں گا، میں ہر طرح سے تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گا، بس مجھے مزید پریشان نہیں کرو، میں بہت پریشان ہوں۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تم بہت خوبصورت ہو، تم بالکل ویسی ہو جیسا میں نے سوچا تھا کہ میری ہمسفر کو ہونا چاہیے۔ میری ان باتوں نے اس کو بھی مطمئن کر دیا، اور پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی بیماری جو اکثر عورتوں کو ہوتی ہے، اور ڈاکٹر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس بیماری کے رہتے ہوئے میں شادی شدہ زندگی کے لیے مناسب نہیں ہوں اور نہ ہی میری اولاد ہوگی، لیکن میرے ماں باپ نے لالچ میں آ کر اور مجھے اپنے سر سے اتارنے کی خاطر آپ سے میری شادی کروا دی۔ میری بیوی بیمار تھی اور اسے ایک بہت ہی خطرناک بیماری تھی، ایسی بیماری جو مجھے نہیں لگ سکتی تھی، لیکن اس کے لیے وہ بہت خطرناک تھی۔ لیکن پھر بھی یہ بات سن کر مجھے بہت تسلی ملی، کیونکہ جو باتیں میں سوچ رہا تھا وہ بالکل بھی نہیں تھیں۔ میں اگلے دن اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ ہاں یہ بیماری ہے اور اس کا علاج کافی طویل اور مہنگا ہوتا ہے، لیکن علاج ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ اس بیماری کے رہتے اکثر عورتیں ماں نہیں بن سکتیں۔ ایسی بات نہیں کہ بالکل ماں نہیں بن سکتیں، کچھ عورتیں اس بیماری کے ساتھ بھی ماں بن جاتی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک کمی ہے کہ یہاں پر ایسی بیماریوں کے بارے میں نہ تو بات کی جاتی ہے اور نہ ہی علاج کے بارے میں کسی کو پتہ ہے، بس عورت کو برا کہتے ہیں کہ اسی میں کوئی خرابی ہے، تبھی اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تبھی تو آپ کی بیوی اتنا ڈری ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے یہ بھی کہا کہ جب تک عورت کسی ایسی بیماری میں ہوتی ہے تو وہ نفسیاتی طور پر بھی بہت ڈسٹرب ہوتی ہے۔ آپ اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اسے بتائیں یہ سب کچھ نارمل ہے، صرف اس کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، دنیا میں بہت سی عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں اپنی بیوی کا بہت خیال رکھوں گا، کیونکہ وہی میری ہم سفر تھی اور اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، وہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی تسلی دی اور کہا کہ وہ یہ بات کسی اور کو نہیں بتائے، ہم کسی نہ کسی بہانے سے ڈاکٹر کے پاس جایا کریں گے، اور تم دوائی ٹائم پر کھانا، جتنا بھی خرچہ آئے گا میں کروں گا، کیونکہ میرے لیے تم اہم ہو، بس تم یہ بات کسی کو بھی نہ بتانا۔ اسے بہت خوشی ہوئی اور پہلی دفعہ گلے لگ کر رو پڑی۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ میری ذمہ داری ہے اور میں نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کا علاج شروع کروایا اور ساتھ اس کا بہت خیال رکھا۔ اس کی بیماری میں کمی آنے لگی اور اس بیماری کے رہتے ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ اس کے لیے 9 ماہ بہت مشکل تھے۔ ہم لوگوں نے بہت سی چیزوں پر ایک دوسرے کا ساتھ دیا، مجھے اس کا خیال رکھنا پڑا، لیکن میں نے یہ سب کچھ کیا، اور پھر اللہ نے ہمیں ایک پیارے سے بیٹے سے بھی نوازا۔ میری بیوی کی بیماری ختم ہو گئی۔
آخر میں یہی کہوں گا کہ ہر بار غلطی عورت کی نہیں ہوتی، کبھی کبھی عورت غلطی میں نہیں بلکہ ایک مسئلے میں پھنسی ہوتی ہے اور اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک عورت کا محافظ مرد ہے۔ اسے اس لیے بنایا گیا ہے کہ مرد اس کا ہر معاملے میں خیال رکھے اور اس کی مدد کرے۔